بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے، اور تمام درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، فال کے متعلق جو عقیدہ ہمارا اس وقت موجود ہے زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وظیفہ سے بھی آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے آپ مصیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ کو عقیقہ کے متعلق چھوٹی سی احادیث سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فال کے متعلق چند اہم باتیں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پرندوں کو ان کی جگہوں پر رہنے دو اور ان کو اڑا کر بدفعلی نہ لاؤ، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ذبح کی جائے، اور اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں کہ عقیقہ میں ذبح کیے جانے والے جانور نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اس حدیث میں اول تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدفعلی سے منع فرمایا جو مخصوص طریقہ پر زمانہ نبوت سے پہلے عرب میں رواج پائے ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو درخت پر بیٹھے ہوئے جانوروں کو اڑا دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جانور کدھر کو اڑا ہے۔ اگر دائیں جانب کو اڑ گیا تو اس کو مبارک اور ساتھ جانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس کام کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہو جائے گا، اور اگر جانور بائیں جانب کو اڑا تو اس کو منحوس اور نامبارک جانتے تھے، اور یہ سمجھ کر کہ ہمارا کام نہیں ہوگا اس کام سے رک جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو ان کی جگہوں پر بیٹھا رہنے دو اور فال کے لیے ان کو مت اڑاؤ۔ عرب کے جالوں کی طرح آج کل بھی نام نہاد مسلمان طرح طرح کی بدفعلیوں میں مبتلا ہیں، خصوصاً عورتوں میں اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ اگر کوئی شخص کام کو نکلا اور بلی سامنے سے گزر گئی یا کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہوگا، جوتی پر جوتی چڑھ گئی تو کہتے ہیں کہ سفر درپیش ہوگا، آنکھ پھڑکنے لگی تو فلاں بات ہوگی، یا کسی کے گھر میں گھنچیاں ڈال دی یا تے کا کانٹا ڈال دیا تو گھر والوں میں لڑائی ہوگی، یا مرغی نے اذان دے دی تو گویا مصیبت آ گئی۔ اسے ذبح کرنے کو دوڑ پڑتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں اور مختلف قوموں میں اس طرح بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً چھوٹا بچہ دانت کھرچنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اب بیمار ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ بندے کو میں ہی بیمار کرتا ہوں اور بے شک میں ہی اسے شفا عطا کرتا ہوں۔ موحد بندہ خام خیالیوں میں کبھی نہیں پڑتا اور وہم کی دنیا کو کبھی نہیں بچاتا۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے بدفعلی لینا شرک ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی چیز پیش آ جائے کہ جس سے خواہ خواہ ذہن میں بدفعلی کا خیال ہو جائے تو جس کام کے لیے نکلا ہے اس سے نہ رکے اور یہ دعا پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ، اچھائیوں کو تیرے سوا کوئی نہیں لاتا اور بری چیزوں کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کرتا، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ آج کل بھی جانوروں کو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے لوگ لفافوں میں کاغذ بھرے ہوئے کسی چالو روڈ پر بیٹھے رہتے ہیں اور طوطا یا مینا یا کوئی اور چڑیا پنجرے میں بند رکھتے ہیں۔ گزرنے والے جاہل ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ ہم کس حال سے گزریں گے اور ہمارا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس پر جانور رکھنے والا آدمی پرندے کے منہ میں کوئی دانا وغیرہ دے دیتا ہے اور وہ پرندہ اتفاقاً کوئی سا لفافہ کھینچ لاتا ہے۔ پرندہ والا آدمی اس میں سے کاغذ نکال کر پڑھتا ہے اور دریافت کرنے والے کی قسمت کا فیصلہ سناتا ہے۔ یہ سراسر جہالت اور گمراہی کا طریقہ ہے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو طوطا مینا لے کر بیٹھنے والے کو خود پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ایک کو دوسرے کے بارے میں کچھ علم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے، غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی خود تو اپنا حال نہ جانے اور غیر عاقل جانور کو پتہ چل جائے کہ اس کی قسمت میں کیا ہے، وہ پرچہ نکال کر دے تو اس کو غیر دانی کا ذریعہ بنا لے۔ جہالت بڑی بری بلا ہے۔
एक और हदीस में इरशाद है कि जो शख्स किसी ऐसे आदमी के पास गया जो गैर की बात बताता हो, फिर उससे कुछ बात पूछ ली, तो इसकी कोई नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। एक और हदीस में इरशाद है कि जो शख्स किसी ऐसे शख्स के पास गया जो गैर की खबरें बताता हो और उसकी गैर की तस्दीक कर दी, तो इस चीज से बरी हो गया जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गुनाह, टोटका और बदफाली से बहुत सख्ती से परहेज करो और किसी ऐसे शख्स के पास हरगिज ना जाओ जो गैर की बातें बताने का दावा करता हो, क्योंकि दावा सिर्फ अल्लाह पाक की जात करती है। प्यारे दोस्तों, ये थी फाल के मुतालिक चंद अहम अहादीस जो मैंने आपके सामने रखी। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा। सारी की सारी कायनात अल्लाह ताला करीम के हाथ में है। अब आपको माह रबीउल अव्वल के हवाले से छोटे से वजीफे की तरफ लेकर चलते हैं, जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म के फाल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सदका से तकदीरें बदल जाती हैं, इसी तरह वज़ाइफ करने से अल्लाह पाक की ज़ात तकदीरें बदल देती हैं। तो वजीफ़ा कुछ यूँ है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और इसके दरमियान में पढ़िए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कली के लिहाज से पढ़िए, यानी अगर एक तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो 101 मरतबा पढ़िए, क्योंकि कली की सिफात वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मतलब अल्लाह वहदहु ला शरीक, यकता है, वो अकेला है। तो 3 मरतबा पढ़िए, 7 मरतबा पढ़िए, 11 मरतबा पढ़िए या 15 मरतबा पढ़िए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे वो आपका मकसद हल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।